عزیزوں، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کیوں ہمیشہ علی کو ہم سے زیادہ فضیلت دیتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی کو فضیلت و برتری نہیں دی، خدا نے اس کو برتری عطا کی ہے۔ انہوں نے کہا، اس برتری کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر میری بات پہ یقین نہیں تو تمہارے نزدیک مردوں میں سے اصحاب کہف کے علاوہ کوئی اور صادق نہیں ہے۔ میں تمہیں اور علی کو ان کے پاس بھیجتا ہوں اور سلمان کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ ان کے پاس جا کر انہیں سلام کرے۔ بس جس کی خاطر خدا نے اصحاب کہف کو زندہ کیا اور انہوں نے اس کو سلام کا جواب دیا، وہی سب سے افضل ہوگا۔ کہا ہم راضی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے چادر بچھائی اور انہیں بلا کر ان سے فرمایا چادر کے درمیان میں بیٹھ جائے، اور وہ سب چادر کے ایک ایک کونے میں بیٹھ گئے اور جناب سلمان بھی اس کے چوتھے کونے میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا، انہیں اصحاب کہف کے پاس لے جاؤ اور میرے پاس واپس لے کے آؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ اس وقت چادر کے نیچے ہوا چلی اور ہمیں اڑا کر لے گئی۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی غار کے سامنے ہم پہنچے۔ ہم نیچے اترے اور امیر المومنین نے فرمایا، اے سلمان، یہاں پر کہف اور رقیم موجود ہے، اس گروہ سے کہو آیا پہلے وہ جاتے ہیں یا پہلے ہم کریں؟ انہوں نے کہا، ہم پہلے جائیں گے۔ بس ہر ایک نے نماز پڑھی، دعا مانگی اور کہا، اے اصحاب کہف، تم پہ سلام، لیکن کسی نے ان کو جواب نہ دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین اٹھے، نماز پڑھی، دعا مانگی اور پکارا، اے اصحاب کہف۔ غار میں ان کی آواز گونجی اور اندر سے اصحاب کہف کی بھی لبیک لبیک کی آواز بلند ہوئی۔ امیر المومنین نے فرمایا، سلام ہو آپ پر اے جواں مردوں، آپ اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور خدا نے آپ کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ انہوں نے جواب میں کہا، آپ پر بھی سلام ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے آخر الزمان، اب ہم نے جان لیا کہ علی خدا کے نزدیک امت کے تمام افراد میں سے افضل ہے۔ سب سے پہلے تو اصحاب کہف کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لغت میں اسے پہاڑ کے اندر وسیع غار کو کہتے ہیں، جبکہ رقیم کے معنی میں بہت سے مفسرین سخت تردد میں ہیں، اور بقول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر گزرے ہیں، رقیم کے معنی بیان کرتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ نے ان کی تلاش کے بعد ان کے نام پتھر کی ایک تختی پر کندہ کر دیے تھے یا لکھوا دیے تھے۔ اور بھی بہت سے قول ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ وہ اس پہاڑ کا نام تھا جس میں وہ غار تھا، کسی کا کہنا ہے کہ یہ رقیم اس شہر کا نام ہے، کسی کا کہنا ہے کہ رقیم اس وادی کا نام ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ رقیم سے مراد تختی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ اصحاب کہف یہ کون تھے؟ کیسے اس دور میں مسلمان ہوئے؟ یہ واقعات تاریخ کی کتابوں میں بڑے پڑے ہیں، اور اگر میں آپ کو اصحاب کہف کی مکمل تاریخ سنانے لگ جاؤں تو کافی وقت درکار ہوگا، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس ہر پہلو پر سرسری سی نظر ڈال کر صرف آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین کے علاقہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ یہ جان چکے ہوگے کہ دین صرف اسلام ہی ہے، یہ علاقہ اس وقت روم کی سلطنت کی حدود میں واقع تھا، اور ایک یہودی بادشاہ یہاں حکمرانی کر رہا تھا جو رومی حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ روم کی آبادی اس وقت بت پرست تھی، لہذا یہ بات تو قرآن نے بھی تفصیل سے بیان کر دی کہ یہود و نصارہ بھی آپس میں مذہبی عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی شروع سے ہی چلتی آ رہی ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی ناکام کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے برفع اللہ علیہ اپنی طرف زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور کافی خون خرابہ ہوا، لہذا یہودی فلسطین سے بھاگ کھڑے ہوئے اور فلسطین یہودیوں سے بالکل پاک ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی اس دور کے عیسائی اور مسلمان یہاں ابھی بھی موجود تھے۔ اب کا بادشاہ بھی بت پرست تھا، لہذا پھر وہی ہوا جو شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، ظلم و ستم، کیونکہ اہل حق کو مٹانا یا خاموش کرنا ہر جابر اور فرعون کا سب سے بڑا، مشکل ترین اور ناممکن مسئلہ ہوا کرتا ہے۔ لہذا بات کو مختصر کرتا ہوں، قوم میں عید کا دن تھا، یہ جتنے بھی نوجوان تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کتنے تھے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، رجما بالغیب، اپنی طرف سے جب کسی بات کا علم ہی نہیں تو بحث کیوں؟ فرمایا واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ خیر، پہلے ایک فرد قوم کے میلے رسم و رواج سے بیزار ہو کر الگ ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح جتنے بھی وہ تھے سب اللہ کی قدرت وہی اکٹھے ہو گئے، اور پھر ہر کوئی اپنے دل کی بات بتانے سے ڈرنے لگا، لیکن خیر بات کھل ہی گئی، اور وہ دیگر بھی اسی مقصد کے تحت درخت کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ اب یہ سب ہو گئے مسلمان، اور بادشاہ نے
بادشاہ نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، زندانوں میں بیریوں کے ساتھ جکر دیا۔ اور یہی تو جہاد اکبر ہے کہ ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، پھر جب بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور وہ سری سرکشی پر اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس بستی کو چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں پناہ لے لے۔ اب آگے آپ سب ہی میرا خیال ہے جانتے ہوگے کہ اس غار کی وحشت اور دہشت کتنی تھی۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان پر جانگے تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں، اور ضرور ان کے خوف سے بر دیے جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے، مگر اس کی دہشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتا تھا، نہ ٹھنڈ نہ گرمی، غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ سورۃ کہف پڑھیے، سارا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ بڑی بڑی نشانیاں وہ اللہ اس سے پہلے دنیا والوں کو دکھا چکا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو حاملہ اونٹنی، اسی طرح اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ عزیز علیہ السلام تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھانے کے لیے 100 سال کی نیند سلا دی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کے ڈانچے پر گوشت پوچھ چڑھا دیا۔ خیر آگے بڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ اسی حالت میں 309 اور 9 سے کچھ اوپر سال تک اسی غار میں سوئے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال زیادہ رہے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئیں۔ مختلف رائے قرآن میں موجود ہے، مگر جب ایک بات پر متفق نہ ہوئے تو اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیا۔ قَالُوا رَبُّكُمْ اعلم بما لبثتم، ان سب نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے پڑے رہے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ خیر جہاں قرآن نصف ہوتا ہے وہاں سے ان کا اگلا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں پھر شہر کے بازار میں جانا اور پرانا سکہ، یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہے اور ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کی نشانی تھی ان کے لیے جو یوم آخرت کے انکاری تھے۔ خیر انہیں پھر یقینی موت آئی۔ لوگوں نے کہا ان کو ان کی جگہ واپس دفنا دیا جائے اور غار کا دروازہ بند کر دیا جائے، مگر کچھ لوگ ہر دور کی طرح درباروں کے پجاری، جیسا کہ آج پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بری کرنے والے ہیں، ہم تو ضرور ان پر مسجد بنائیں گے اور نظر نیازیں بھی کھائیں گے۔ یہ تو تھا اصحاب کہف کا مختصر سا واقعہ جو میں آپ کے سامنے تقریباً مختصر سا کر کے 3 سے 4 منٹوں میں بیان کر گیا۔ اب چلتے ہیں عقل سے پیدل والوں کی طرف۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت میں سب سے افضل ہے، تو تفصیل سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ والی روایت میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والے ٹاپک میں ڈسکرپشن میں جا کر آپ خود شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سن سکتے ہیں کہ امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے۔ ہم تفریق نہیں کرتے، نہ کریں گے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو حکم دیا، کپڑا اڑا اور اصحاب کہف کے غار کے آگے پہنچ گیا۔ جھوٹ، فراڈ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے قائل ضرور ہیں، مگر تمہاری طرح عقل سے پیدل نہیں۔ ایسا کوئی واقعہ کسی بھی اہل سنت کی مستند کتاب سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ خیر یہ تو تمہاری روایتیں، تم ہی کو مبارک ہو۔ ہم عقیدے اور عقیدت کے پکے ہیں، دلیل ہماری سانس میں بسی ہے، بغیر دلیل کے جاہلوں سے ہم کلام نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کیا وہ غلط ہے؟ تو میں کہوں گا نبوت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی؟ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ سے نہیں، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جنت جہنم اللہ نہیں، شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تقسیم کرے گے۔ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم علی الخطا ہے، خلافت انہوں کا حق تھی، صحابہ کرام نے ان کے حق پہ قبضہ کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جلایا گیا، ان کا حمل گرایا گیا، ان کے بیٹوں کو صحابہ کرام نے ہی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ جنگ جمل میں شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے اور باقی سب منافق اور مشرک تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر باتیں میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، تو کیا میں یہ ساری باتیں مان لوں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ غالی شیعوں نے دین پر کیسی کیسی تبرہ بازی کی ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا میں اکثر یہی بات کہتا ہوں کہ اگرچہ انہی کے علماء نے ان روایتوں کا رد بھی کیا ہے، جو مسئلہ خود کرا گیا ہو اور اس کی دین اسلام میں کوئی دلیل بھی نہ ہو، تو اس میں بحث کرنا عالموں کا نہیں جاہلوں کا کام ہے۔ اگر وہ صحابہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کو حکم کر کے کپڑا بچھا کر ان کا سفر آسان کر سکتے تھے تو تبوک اور بھی دور دراز کے علاقوں میں غزوات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کیوں نہ صحابہ کرام کو مہیا کی؟ اتنا سفر کہ پاؤں پھٹنا شروع ہو گئے، خوراک ختم ہو گئی۔ مگر دوسری جانب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر بھی بادشاہت دی، وہ تو ہوا کا ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ خیر یہ سب سوالیہ نشان ہیں جن کا جواب یہ دلیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ آخری بات، انہوں نے اسے سلام کیا، جواب نہ آیا، مگر جب شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو لبیکا لبیکا، لہٰذا یہ ان کی دیگر صحابہ پر برتری اور فضیلت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ تو صاحب اگر ایسا واقعہ پیش آنا ہی تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے؟ پھر تو یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا تھا، کیونکہ مدینے کی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ان میں سے ایک سوال انہی کا تھا کہ یہ کون تھے اور ان کا واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ ادھر یہودیوں کو موقع مل گیا کہ یہ نبی ہے، کہ بھئی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لہذا 15 دن گزر گئے، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ پھر قرآن نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہونا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہے بغیر اس کام کی حامی مت بنیے گا، کیونکہ تمام امور اللہ ہی کی چاہت اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ دوسری بات، فوت شدہ کبھی سنا نہیں کرتے، دلیل قرآن کی آیت ہے، اور اس پر بھی میں پہلے سے ہی تفصیل سے درس دے چکا ہوں۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اسے سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہے، جو قبروں میں چلا جائے آپ انہیں اپنا کلام سنا نہیں سکتے۔ جب اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے کہ اے نبی آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوئے؟ خیر مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر کے ان سے کلام کرنے کا کوئی ایک بھی واقعہ کسی روایت سے نہیں ملتا۔ یہ معجزہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تو ہم اسے سچا کیسے مان لیں؟ اور تم نے تو اپنا مذہب خود تیار کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جانتے تھے۔